اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل شانہ کی یاد سرمایہ حیات ہے. اور اس کے مختلف مدارج ہیں. ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کے مطابق کیا جائے وہ عملاً ذکر ہے، اللہ کریم کی یاد ہے. خواہ وہ کام دنیا ہی کا ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، محنت مزدوری ہو، ملازمت ہو، کوئی کام بھی جو آپ حدود شرع کے اندر کرتے ہیں اس میں یاد الہی موجود ہے، چونکہ شریعت کا اتباع اللہ کریم کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. عملاً وہ ذکر ہے. بلکہ ایمان قبول کرنا بھی ایک درجہ ذکر کا ہے. کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو وہ بھی ایک درجہ یاد الہی کا ہے. اس کے بعد عبادات ہیں. ہر عبادت ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے، عظمت الہی کی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ عملی ذکر کے تین درجے ہیں. ایمان لانا ذکر الہی ہے، دنیا کے کام شریعت کے مطابق کرنا ذکر الہی ہے، عبادات ذکر الہی ہے. اس سب کے بعد عبادات کے بعد پھر ذکر کا حکم ہے. اذا قضیت الصلاۃ، نماز مکمل ہو گئی، فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی عطا کو تلاش کرو، اپنی روزی تلاش کرو. یعنی ایمان بھی اس میں آ گیا، عبادات بھی آ گئی، دنیا کے کاروبار بھی آ گئے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ایمان بھی ذکر ہے، عمل بھی ذکر ہے، عبادت بھی ذکر ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی اور درجہ ذکر کا ہے جس کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب کثرت کی طرف جائیں تو کون سا عمل ہے جو کثرت سے کیا جاتا ہے؟ کوئی بہت باتیں کرتا ہے تو پھر خاموش بھی ہوتا ہے، کوئی بہت کام کرتا ہے تو پھر کام ختم بھی کرتا ہے، کوئی
تلاوت کرتا رہے، بس کرے گا، سو بھی جائے گا۔ ایک کام ایسا ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے خاتمے تک جاری رہتا ہے، اور وہ ہے دل کی دھڑکن۔ شکم مادر سے شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے۔ سانس ایک ایسا رشتہ ہے کہ بندہ ہوش میں ہو، بے ہوش ہو، جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، سانس لیتا رہتا ہے جب تک زندہ ہے۔ تو صوفیاء کرام نے اس کو، سانس کی آمد و شد کو دل کی دھڑکنوں سے جوڑ دیا، اور یہ ابتدا بن گئی ذکر کثیر کی، چونکہ یہ عمل ایسا ہے، سانس کا لینا، سانس کا خارج کرنا اور دل کی دھڑکن، جو موت تک جاری رہتی ہے۔ بہت بڑا سوال سمجھ کر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذکر کرنے کا حکم دیا یا ذکر کرایا؟ آئے کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ حضور حجرہ مبارک میں تھے، نزول آیت کے بعد مسجد میں جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کے دو ٹولے الگ الگ بیٹھے تھے آپس میں، تو حضور نے استغفار فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا گیا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ فقہی مسائل پہ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھا رہے ہیں۔ یہ جو اس طرف بیٹھے ہیں یہ ذکر میں مصروف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرین کے ساتھ جلوہ افروز ہو گئے اور فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا کر دیے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا بھی حلقہ ذکر ہوتا تھا۔ ہر ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ ایک عام آدمی کو حکومت مل گئی۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ طالوت کو بادشاہ بنا دو۔ طالوت علیہ السلام جو تھے عام آدمی تھے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنا دو؟ ہم میں بڑے بڑے امیر دولت مند ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہلے بادشاہوں جیسی صلاحیتیں ہیں اور ان کے بے شمار ملازم ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ نے اسے تم سے بدنی طاقتوں میں بھی اور علم میں بھی بہت فضیلت دی ہے۔ ایک عام آدمی بادشاہ بن گیا۔ اب سوال یہ کیا جائے کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا یار؟ یہ تو اس نے تو کوئی محنت بھی نہیں کی، اس کے پاس دولت بھی نہیں تھی، اس نے نوکری بھی نہیں کی، یہ درجہ بدرجہ
عہدوں تک بھی نہیں پہنچا تو ایک دم بیٹھے بیٹھے بادشاہ کیسے بن گیا؟ تو یہ سوال صحیح نہیں ہوگا۔ یہ جو منازل سلوک کے بارے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ صحابہ کو کرائے گئے، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ صحابہ ایک نگاہ میں شرف صحابیت پر سرفراز ہو، جیسے کوئی عام آدمی آن واحد میں حکمران بن جائے۔ تو اب اس سے یہ سوال کرنا کہ بادشاہ تک پہنچنے تک جو مراحل ہیں وہ اس نے تو کیے نہیں، کیے نہیں، یہ کیے ہیں، یہ نہیں کیے، بادشاہ تو ہے۔ تو صحابہ کو ایک نگاہ نے منزل صحابیت پر پہنچا دیا، وہ منزل جو سوائے صحبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں، شرف صحابیت مکلف مخلوق کے لیے ہے۔ مکلف مخلوق زمین پر صرف دو ہیں، انسان اور جن، تیسری کوئی مکلف مخلوق نہیں ہے۔ حضور نے جانوروں پر سواری فرمائی، حجرہ مبارک میں رہے، زمین پر چلے، شجر و حجر کو نہ صرف حضور نے دیکھا بلکہ یہ ثابت ہے کہ درخت اور پتھر حضور پر سلام بھیجتے تھے۔ وہ درخت، وہ پتھر، وہ گھر، وہ جانور جن پر حضور نے سواری فرمائی، وہ صحابی نہیں ہیں، مبارک ہیں، باب برکت ہیں، لیکن صحابی نہیں ہو سکتے۔ تو بیت اللہ شریف میں آپ جائیں، اللہ کا گھر ہے، تجلیات باری کا معبد ہے، آپ پیار سے دیکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نمازیں سجدے ادا کرتے ہیں اسے قبلہ مان کر۔ ایک بات بڑی لطیف سی اور بھی ہے، سارا کچھ بدل گیا ہو لیکن بیت اللہ شریف کے پتھر وہی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تھا۔ کبھی اللہ کریم لے جائے تو اس نظر سے بھی دیکھیے، اس میں ایک اپنی لذت ہے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا، سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں، سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں کہ جب نامے کو تو دیکھے میری آنکھیں تجھے دیکھیں۔ تو یہ مختلف انداز، مختلف پہلو اس رشتے کے ہیں، اس محبت کے ہیں جو بندے مومن کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے کی کیفیات ایک سی نہیں ہوتی۔ ظاہری دنیا میں آپ دیکھ لیں، غصہ آتا ہے، ہر بندے کا غصہ ایک معیار کا نہیں ہوتا، کیفیت اپنی اپنی ہوتی۔ بندہ خوش ہوتا ہے، ہر بندے کی خوشی ایک سطح کی نہیں ہوتی، اپنے اپنے موقع کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر الہی میں بھی حقیقتاً کیفیات ہیں جن کو مقامات اصطلاحاً کہہ دیا جاتا ہے،
اور وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. جسے اللہ جتنا چاہے اتنا عطا فرماتا ہے. تو ذکر الہی منصوص ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کل احیانہ کے الفاظ آتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے کھڑا ہوتے، کھانا کھاتے، چلتے پھرتے، یعنی آپ کا کوئی حال ذکر سے خالی نہیں تھا. اللہ کل احیانہ کے الفاظ آتے کہ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی حال ذکر سے خالی نہیں تھا. اسی کو ذکر دوام کہتے ہیں. صحابہ کو جب شرف صحابیت نصیب ہوا تو قرآن گواہی دیتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ان کے کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرے بدن ذاکر ہو گیا. اب اگر کوئی پوچھے کیا صحابہ ذکر کرتے تھے تو یہ اس کی نادانی ہے یا لا علمی ہے. اسے قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ بہت بڑی عجیب سعادت ہے کہ صحابہ خوش نصیب لوگ تھے. عہد نبوی کی یہ سنت تھی کہ جو بھی ایمان لا کر حضور کی نگاہ پاک میں آیا، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ ادھر حضور نے التفات نہیں فرمایا لیکن اس کی نظر وجود اقدس پر پڑ گئی، تو بھی وہ صحابی ہو گئے. قید نہیں تھی کہ عالم صحابی ہو سکتا ہے، ان پڑھ نہیں ہو سکتا، بزرگ ہو سکتا ہے، جوان نہیں ہو سکتا، مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. یہ قید صرف ایمان کی تھی. عالم ہو سکتا ہے یا پارسا نہیں، صرف ایک نگاہ کی قید تھی. صحابہ کرام میں بھی ان کے شان کے مطابق یہ سنت زندہ رہی، موجود رہی. جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی وہ تابعی ہو گیا. تابعین میں بھی یہ سنت زندہ رہی. جو مسلمان کسی تابعی کی خدمت میں پہنچا وہ تبع تابعی کہلایا. اسی لیے ارشاد نبوی ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین زمانہ جو گزر چکے ہیں ان میں بھی اور جو آنے والے ہیں ان میں بھی، جتنے زمانے دنیا پہ گزریں گے سب میں بہترین زمانہ فرمایا میرا ہے. پھر اس کے بعد آنے والوں کا، اور پھر اس کے بعد آنے والوں، یعنی صحابہ اور تابعین تک حضور نے فرمایا. تبع تابعین کا کیوں نہیں فرمایا آپ نے؟ لوگ تو وہ بھی بہت پائے کے تھے. تبع تابعین سے آگے یہ سنت جاری نہیں رہی. تبع تابعی کو ملنے والا ہر بندہ ولی اللہ نہیں ہو سکا. یہ سنت 3 زمانوں تک آئی، حضور کے عہد مبارک تک، صحابہ کرام تک اور تابعین تک. تبع تابعین سے بے شمار لوگ ملے لیکن ان کا کوئی درجہ اس میں شمار نہیں کیا جاتا. ہاں کچھ لوگ جنہوں نے استفادہ کیا وہ ائمہ تصوف بن گئے، اس شعبے میں بہت ترقی کی،
لیکن من حیث القوم یا اجماعی حیثیت یہ ہر ملنے والا نہ لے سکا۔ تب سے اب تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ تاریخ تصوف میں بڑے بڑے عظیم نام ہیں، بڑے بڑے عظیم نام ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اولیاء اللہ کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ بعد وصال ان کی ارواح بھی ملأ الاعلیٰ میں شامل ہو گئی ہیں اور ان فرشتوں میں شامل ہو گئی ہیں جو تکوینی امور انجام دیتے ہیں، جس طرح خضر علیہ السلام امت محمدیہ کے بھی ولی اللہ ایسے ہیں جنہیں وہ درجہ نصیب ہے۔ ان سب عظیم ناموں میں سے کوئی ایک نام ایسا نہیں ملتا جس کے پاس آنے والا ہر شخص صوفی بنا ہو یا اسے ذکر قلبی نصیب ہوا۔ بے شمار لوگوں کی انہوں نے اصلاح فرمائی، بے شمار لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام سے آشنا کیا، بے شمار لوگوں کو بدعمالی سے نکال کر نیکی کے راستے پہ گامزن کیا، تسبیحات تلقین فرمائی، تلاوت تلقین فرمائی، عبادات کی تلقین فرمائی، اور سب سے بڑا انعام کچھ تسبیحات عطا فرما دیں کہ یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھا کرو۔ اگر لاکھوں مرید تھے تو 2 4 5 ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں تصوف سکھایا، باقی کو زبانی اعمال پہ رکھا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکب رہے، حضرت علی الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کچھ عرصہ رہے، اب ایک اجرا وہاں بنا ہوا ہے ان کے نام سے۔ پھر اجمیر تشریف لے گئے، تو جب آپ اجمیر گئے تھے آپ کی عمر 90 برس تھی۔ آپ نے 120 برس کی عمر میں وصال فرمایا، گویا 30 برس وہاں رہے۔ جب گئے تھے تو ایک ہندو ریاست تھی، اسلام سے کوئی بندہ آشنا نہیں تھا۔ جب آپ کا جنازہ پڑھا گیا تو 1,20,000 یا 1,25,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو ان کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، جو جنازے میں شریک تھے۔ جو نہیں شریک ہو سکے وہ اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ 1,20,000 لکھا جاتا ہے، 1,25,000 لم سم کسی نے فرد گن کے تو نہیں لکھا ہوگا۔ یہ آپ کی 30 برس کی محنت تھی۔ اور فرماتے تھے، ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان سے کچھ باتیں ہوئیں، کسی موضوع پر تھیں، کسی مسئلے پر تھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ کی عادت تھی بعض تصوف کے مسائل صوفیاء سے بحث فرما لیتے تھے، فقہ کے مسائل برزخ میں جو فقہاء ہیں ان سے بات کر لیتے تھے کہ یہ مسئلہ آپ نے یہ لکھا ہے یا فلاں یہ کیسا ہے، یہ چلتا رہتا تھا۔ تو گفتگو میں ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ معمولات سے مراد یہ تھی کہ منازل تو آپ کے بلند تھے، تو آپ کیا یہ لطائف بھی کرتے تھے؟ بنیادی جو بات ہے یہ معمولات بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 4 دن آخری مجھے ہوش نہیں رہا، میرے معمولات چھوٹ گئے تھے۔ 120 برس میں عند الموت 4 دن میں باقاعدہ لطائف اور مراقبات نہیں کر سکا، 4 دن میرے معمولات چھوٹ گئے تھے۔ لیکن یہ بھی ساتھ دیکھیے کہ یہ جو 1,25,000 کے قریب بندے جنازے میں شریک تھے، اور شاید کتنے اور ہوں گے جو جنازے میں شرکت نہ کر سکے لیکن مسلمان ہو گئے ہوں گے،
ان میں سے کیا کسی کو حضرت نے تصوف سکھایا؟ ایک نام نہیں ملتا۔ پھر یہ سعادت حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئی کہ وہ سنت کہ ہر آنے والے کا دل زندہ ہو جائے، پھر یہ حضرت نے زندہ فرمائی، اور جو بھی آیا وہ ذکر قلبی، کیفیات قلبی اور ذکر کثیر لے کر لوٹا۔ شروع میں 2-4 ساتھی ہوتے تھے جن کو حضرت ذکر سکھاتے تھے، جب مجھے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی تو جا رہے تھے ایک گاؤں میں جلسے کے لیے حضرت، اور حضرت بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور بہت تیز چلتے تھے، اور جو ساتھ لوگ ہوتے تھے اکثر پیچھے رہ جاتے۔ میری عادت بھی بہت تیز چلنے کی تھی، ساری عمر پیدل چلا ہوں پہاڑوں میں، رستوں پر، تو میں حضرت کے ہمراہ رہتا تھا۔ تو میں نے تنہائی کو غنیمت جانا اور میں نے عرض کی کہ حضرت مجھے بھی اللہ اللہ سکھائے۔ مجھے آج تک یاد ہے آپ نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ بادشاہ جب کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو ہر چیز تہس نہس کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں کو رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ عشق الہی جو ہے یہ بادشاہ ہے، یہ جب دل میں آتا ہے تو بہت سی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں جنہیں آپ اہم سمجھتے ہیں انہیں یہ ذلیل کر دیتے، اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں آپ کچھ نہیں سمجھتے وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو بھئی تم رہنے ہی دو۔ خاموش ہو گیا۔ 2-3 دن میں ساتھ رہا، مختلف گاؤں میں جلسے ہوتے رہے، تو 2-3 گاؤں میں مختلف صورتیں جھگڑے کی بھی بنی۔ حضرت بڑے کھل کے بولتے تھے اہل تشیع کے خلاف، جب کسی کے پاس جواب نہ ہو تو وہ جھگڑے پہ آ جاتا ہے، تو لوگوں نے جھگڑے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال ہم بھگتتے رہے اور بالآخر حضرت کو رخصت کیا۔ جب حضرت گھر تشریف لے گئے تو پھر میں وہاں دولت خانے پہ حاضر ہوا، اور پھر عرض کی تو حضرت نے حلقہ ذکر میں لے لیا۔ تو عام نہیں لیتے تھے ہم، 4-5-6 ہو گئے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر مشائخ کی طرف سے جماعت بنانے کا ارشاد ہوا تو آپ نے دروازہ کھول دیا، عام ساتھی آنے شروع ہوئے۔ پھر جب عام ساتھی آنے لگے، زیادہ ہونے لگے، تو پھر اجتماع کا ایک تصور آیا کہ سال میں کچھ دن مقرر کیے جائیں جہاں مختص ہو کہ ایک جگہ بیٹھ کر کیا جائے، اور جو آنا چاہے وہ وہاں آ جائے۔ ورنہ تو حضرت سارا سال سفر میں رہتے تھے، جلسوں میں، بیانات میں، مناظروں میں۔ تو الحمدللہ یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے بخشی کہ پہلا اجتماع بھی میرے ہاں ہوا، اور حضرت کی ساری زندگی تک سارے اجتماع میرے یہاں ہوتے رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے حصے میں تھی۔ 80 میں پہلا اجتماع غالباً یہاں دارالعرفان میں ہوا، اور پھر اب تک یہاں جاری ہے۔ اب میں نے اس سے 40 روز کی پابندی ہٹا دی ہے، سارا سال رہتا ہے، جب جس کا جی چاہے آئے اور جتنا وقت ہو اتنا رہے، چونکہ ایک ادارہ بن گیا، انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، رہنے کی گنجائش ہے، جگہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے
جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں وہ جتنا وقت رہ سکیں وہ یہاں کے پروگرام کے مطابق باقاعدہ سارے اذکار میں حاضری دیں اور ذکر اور معمولات کریں. درس ہو تو درس میں شریک ہوں، بیان ہو تو بیان میں شریک ہوں، ذکر ہو تو ذکر میں شریک ہوں. جو تھک جائے یا نہیں رہ سکتا وہ گھر چلا جائے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، جتنی فرصت ہے اتنا رہے، جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا رہے، لیکن یہاں فضول پھرنے کی اجازت نہیں ہے. میں پرسوں عصر کے بعد باہر نکلا، کچھ دوست سے یہاں اندر ذکر ہو رہا تھا، وہ سین میں پھر رہے تھے، بلکہ ایک صاحب تو مسجد میں کھڑے ہو کر موبائل پہ باتیں کر رہے تھے. مسجد میں دنیا کی بات کرنا حرام ہے. یہ کون سا تصوف ہے کہ اندر ذکر ہو رہا ہے، مسجد میں کھڑے باہر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی مجبوریت جو بھائی گھر چلے جاؤ، کسی نے باندھا ہوا تھوڑا. کوئی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، جی میں معذور ہوں، جی میں یہ ہوں. بھائی بیمار ہو تو گھر آرام کرو، تشریف لائے جائیں. آپ آئے، آپ نے 1 ذکر اٹینڈ کر لیا، 2 کر لیے، رات رہ لی، 2 راتیں رہ لیں. تکلیف ہے تو گھر چلے جاؤ، جو سبق مل گیا اسے جا کر یاد کرتے رہو. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں بیماروں کے لیے بھی نرسیں رکھی جائیں، اور یہاں پکنک پوائنٹ تو نہیں ہے کہ آپ آئے، دل کیا تو ذکر میں شامل ہو گئے، نہ دل کیا تو مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ باتیں شروع کر دی. تو یہ ناقابل برداشت، اس کی اجازت نہیں ہے. جس نے جتنا وقت یہاں رہنا ہے وہ یہاں کے سارے پروگراموں میں حاضری دے گا، اور جو محنت ساتھی کراتے ہیں وہ پوری کرے گا. جو سمجھتا میں تھک گیا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، تو چلے جاؤ بھائی، کسی نے باندھا ہوا تھوڑا ہے. آپ اگر نہیں کر سکتے آپ گھر تشریف لے جائیں، یا پھر کوئی فرصت ہو پھر آ جائیں. لیکن جو یہاں رہے گا حکماً اسے سارے پروگراموں میں حاضری دینا ہوگی اور ساری مشقت برداشت کرنا ہوگی. اب تو یہاں تو الحمدللہ ایک نظام بن گیا، اللہ کریم دے رہا ہے اور آپ موج کر رہے ہیں. ناشتے میں حلوہ مل جاتا ہے اور شام کو تازہ بکرے کا گوشت مل جاتا ہے. ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم حضرت جی کے ساتھ جاتے تھے. ایک جگہ قادیانیوں کے خلاف بہت بڑا جلسہ تھا، ان کا بہت بڑا مرکز بن رہا تھا، اور حضرت وہاں تشریف لے گئے. ہم 5-6 ساتھی ساتھ تھے، اس وقت تھے ہی اتنے. تو زمانہ ذرا سخت تھا، اس وقت پولیس اور ادارے زندہ تھے، آج کل تو برائے نام ہی ہیں. اس وقت حکومتیں تھیں، تو ہم پھر بھی چادروں میں چھپا کر پستول وغیرہ، لائسنس تو تھے نہیں، لے جاتے تھے، خطرہ رہتا تھا دشمنوں کی طرف سے. اور جلسوں میں ہم اپنی اپنی ڈیوٹی بنا لیتے تھے کہ تم اس کونے میں بیٹھو گے، تم اس میں، تم یہاں بیٹھ، تم ممبر کے پیچھے بیٹھو گے، تم ممبر کے سامنے بیٹھو گے. تو مجھے یاد ہے ایک گاؤں، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، وہاں ہم گئے، 3 راتیں حضرت رہے. ایک حضرت کے لیے چارپائی اور بستر کا اور کھانے کا انتظام تھا. ہم جو 5-6 ساتھ تھے، ہمیں ایک مکان میں، اس میں مٹی کا وہ فرش تھا، اس میں رکھا گیا، اور کئی گھروں سے اتنی روٹی اور تھوڑا سالن ایک کولے میں آتا تھا، اور وہ ہمیں کھانے کو دیا جاتا تھا. اس میں دال بھی ہوتی تھی، ساگ بھی ہوتا تھا، مختلف جو کچھ پکتا تھا وہ ایک کولے میں ڈالتے جاتے تھے، اور اتنی روٹیاں ہوتی تھی. تو ہم نے تو وہ بھی کھا کر گزارا کیا. مجھے یاد ہے میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو یہ جو بلکسر ہے، بلکسر سے کچھ لوگ گئے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے. شیعہ حضرات کے ایک عالم ہوتے تھے مولوی اسماعیل، بہت وسیع المطالعہ شخص تھا، اور بہت ووکل اور بہت
جرأت سے بولتا تھا، بہت بڑی لائبریری تھی اس کے پاس، اور علماء اس کے نام سے بھاگتے تھے کہ وہ وہاں آیا ہوا ہے، اور کوئی ہمارا تو مولوی اس طرف منہ نہیں کرتا۔ حضرت فرمایا چلو بھائی چلیں۔ ہم وہاں آگے بس میں سفر کرتے۔ وہ جنہوں نے حضرت کو دعوت دی تھی وہ دیندار لوگ تھے، اسلام کا درد تھا، لیکن بہت غریب تھے اور غالباً جولاہے تھے گاؤں کے۔ تو انہوں نے ایک چارپائی، ایک بستر حضرت جی کے لیے لگا دیا، اور ہمارا وہی فرش الہی اور کچا کوٹھا اور باسی روٹیاں۔ تو حضرت نے غالباً وہاں 3 دن، 2 شب اور 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن وہاں سے ہم رخصت ہوئے۔ پہلے دن ہی حضرت نے فرمایا کہ جو اعتراض کیے ہیں مولوی اسماعیل نے، میں ان کے جواب تو دوں گا، لیکن کچھ سوالات میں بھی کروں گا، اور شیعہ حضرات یاد رکھیں آپ کا مولوی بھاگ جائے گا، اسے جانے مت دیں، اسے کہیں اپنے سوالات کے جواب سن لے اور میرے سوالوں کے جواب دے کر جائے۔ لیکن وہ بھاگ گیا، لاری چڑھ گیا، اور حضرت نے 2 دن جلسہ کیا۔ تیسرے دن ہم وہاں سے نکلے تو وہی کچا فرش تھا، اور اپنی دھوتی جو پاس تھی وہ اوپر تھی، اور باسی روٹی گاؤں سے جو آتی تھی وہ کھانے کو ملتی تھی۔ تو اس وقت، اب تو گاؤں سڑک تک چلا گیا، اس وقت سڑک بلکسر گاؤں سے دور تھی، تو فاصلہ تھا، درمیان میں کھیت تھے۔ تو بس تک ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے بس میں بٹھایا۔ حضرت جی پہلے بیٹھ گئے، میں پیچھے تھا، بلکہ حضرت جی کو اگلی سیٹوں پہ جگہ مل گئی اور میں پیچھے جہاں جگہ ملی میں چند، تو انہوں نے مجھے 20 روپے دیے۔ مجھے بڑا برا محسوس ہوا کہ دیکھو انہوں نے وہاں سے ہمیں بلایا ہے، وہاں سے بھی کرایہ حضرت جی نے اپنی جیب سے دیا ہے، گھر سے خرچ کر کے ہیں، یہاں باسی روٹیاں کھلائی ہیں اور اب 20 روپے دے رہے ہیں۔ یہ تو جہاں حضرت نے جانا ہے وہاں کا کرایہ بھی نہیں۔ تو میں پیچھے بیٹھا تھا، حضرت آگے تھے۔ جب چکوال اترے تو میں نے کہ حضرت جی انہوں نے تو ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا 20 روپے دیے۔ فرمانے لگے بیوقوف، شکر کرو، ہم کو ان کا کام کر رہے تھے، ہم تو اللہ کے کام کے لیے آئے تھے، وہ ہم نے کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ وہ نہ بھی دیتے تو کیا ہو جاتا تھا، اگر انہوں نے دے دیے تو یہ بہت اچھا ہو گیا، چلو کچھ سپورٹ تو ہو جائے گی۔ تو وہ زمانہ اس طرح تھا۔ آج تو یہاں آپ کو ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کا کھانا ملتا ہے، اچھا ناشتہ، اچھی چائے، خالص دودھ، خالص جنس، اچھی گندم، گھر کا گوشت، گھر کا دودھ، جو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو گھروں میں بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ گندم جو آپ کھا رہے ہیں یہ آرگینک فوڈ ہے، جو دگنی قیمت پہ فروخت ہوتی ہے، جس میں ولایتی کھاد نہیں ڈالی جاتی، دیسی کھادوں پہ بنائی جاتی ہے۔ دنیا میں اب عام خوراک کی نسبت آرگینک خوراک 2 گنا قیمت پہ فروخت ہوتی ہے۔ بجلی 24 گھنٹے چل رہی ہے آپ کی، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ کے پکے بتیاں چل رہے ہیں۔ تو پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے پروگراموں میں تھک جاتا ہوں، تو یہاں ہمارا گھومنے کی بجائے گھر تشریف لے جائیں، کیونکہ یہاں جتنی دیر رہنا ہے وہ یہاں کے نظم و ضبط کی پابندی کرنا ہوگی، ہر ذکر کا ہر پیریڈ ہر بندے کو اٹینڈ کرنا ہوگا، ہر درس ہر کو اٹینڈ کرنا ہوگا، اور یہ لازمی ہے۔ جو نہیں کر سکتا کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اسے کسی نے یہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے، 1 دن رہ سکتے ہو، 2 دن رہ سکتے ہو، چلے جاؤ بھائی، پھر طبیعت کرے تو پھر آ جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جتنی دیر یہاں رہو گے، مرد ہوں یا خواتین، یہاں ہر پروگرام باقاعدگی سے اٹینڈ کرنا ہوگا، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔
اور اگر سمجھتے ہیں تھک گئے ہیں یا ایک پیریڈ مجھے چھٹی چاہیے تو گھر چلا جائے، ایک پیریڈ چھوڑ کے سارے پیریڈ چھٹی کر لیں۔ پانی کی قلت ہوتی ہے اور مشکل سے پورا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں ہماری واٹر سپلائی یہاں سے 2-4 میل دور ہے وہاں سرکاری بجلی ہوتی ہے۔ ایک تو خشک سالی ہے، ابھی تک بارشیں شروع نہیں ہوئی، کنوؤں میں پانی کم ہے، اوپر سے بجلی نہیں ہوتی۔ بجلی آئے، موٹریں چلیں، وہ مین ٹینک میں جمع کریں، پھر مین موٹر چلے، وہ آپ تک پہنچائے۔ تو اس میں 2 چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک بجلی کا نہ ہونا، دوسرا کنویں میں پانی بھی کم ہو گیا ہے۔ بارشیں ہوں گی، زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تاکید کی جاتی ہے کہ بغیر ضرورت کے پانی استعمال نہ کریں اور کم سے کم پانی میں اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو یہ اللہ کریم کا انعام ہے، اور اس 15ویں صدی میں یہ سعادت حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے نصیب فرمائی کہ وہ سنت جو خیر القرون کی تھی آپ نے زندہ فرما دی۔ تو میاں جتنے لمحے ملیں، 1 گھنٹہ ملے، 5 منٹ ملیں، 5 دن ملیں، یا سارا 40 دن آپ رہیں، ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے۔ کوئی سارا سال بھر رہنا چاہتا ہے تو رہے۔ ایک پابندی ہے، یہاں جب تک رہے گا سارے پروگراموں میں حاضری لازمی ہو۔ آخر جو آپ لوگوں کو ذکر کرا رہے ہیں جنہوں نے 40 روز کرانا ہے، یہ بھی انسان ہے۔ یہ تو آپ کے سارے پروگراموں میں حاضر ہوں اور آپ تھک کر چھٹی کر جائیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کریم توفیق دے کہ جتنی دیر ادارے میں ہیں اتنی دیر آپ کو سارے پروگراموں میں حاضری لازمی ہے۔ آئندہ مجھے کوئی ساتھی ذکر کے دوران باہر گھومتا نظر نہ آئے، جو نظر آیا اسے وہیں سے لاری چڑھا دیا جائے گا۔ پوری توجہ سے کریں۔ یہاں سعادت است کے حسرت برد براں جو یعنی تخت کیسر و ملک سکندری، یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی سلطنت بھی نصیب ہو جائے تو اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، لیکن قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رحمن۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔